ایک یہ بھائی کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے اور حرام کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں، ناجائز تو ایک سمجھ لیجئے ایک ایسا لفظ ہے جس کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مثلا جس کام کے کرنے کو شریعت نے منع کیا ہو، یا اس کا کرنا ناپسند کیا ہو، یا اس کو عرف عام میں مناسب نہیں سمجھتے ہوں کہ کریں، اسے ناجائز کہتے ہیں۔ اس میں پھر حرام آتا ہے، مکروہ تحریمی آتا ہے، اور سنت مؤکدہ کا ترک، جس کو اساءت کا لفظ ایک اصطلاحی لفظ استعمال کرتے ہیں، اساءت، یہ تینوں ناجائز کے اندر آئیں گے کہ ان تینوں کو شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کا ترک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اگرچہ گناہ نہیں لیکن اس کو ناجائز میں رکھتے ہیں۔ پھر مستحب کا ترک خلاف اولا ہوتا ہے، جس کے ترک کو شریعت ناپسند بھی نہیں کرتی لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، اسے بھی ناجائز کے تحت رکھتے ہیں۔ گویا کہ لفظ ناجائز کے تحت 5 چیزیں آتی ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اور جائز کے تحت 6 چیزیں آتی ہیں: فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب اور مباح۔ مباح کا مطلب نہ ثواب نہ گناہ، جیسے پین میں یہاں رکھ دوں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، یہ بھی جائز کے اس میں آتا ہے کیونکہ شریعت اس کو ناپسند نہیں کرتی ہے۔ تو یہ تو ناجائز اور حرام میں، یعنی ناجائز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں عمومی طور پہ بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور حرام خاص ہے کہ حرام اسے کہتے ہیں کہ جو فرض کا ترک ہوتا ہے وہ حرام ہے، یا حرام اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کی ممانعت کسی ایسی آپ دلیل سے ثابت کر دیں کہ جس کے ثابت ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں اور جس کے اپنے مفہوم پر رہنمائی کرنے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ یعنی قرآن کی جیسے آیت ہوتی ہے کہ اس کے اللہ سے اس کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اتنی واضح آیت کہ اس میں واضح طور پہ جیسے اللہ نے لحم خنزیر کو حرام قرار دیا تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے، بہتے خون کو حرام قرار دیا۔ تو اس طرح کسی ایسی آیت جس میں مجتہد کو کوئی وضاحت کی حاجت نہ ہو، اس سے اگر کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے اس کو حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرض کا ترک حرام ہے، نماز کا چھوڑنا حرام ہے۔ تو یوں دیکھیں، حرام خاص ہے اور ناجائز کا لفظ کافی چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، جس نے اگر منطق پڑھی ہو کہ ہر ناجائز حرام ہو ضروری نہیں، لیکن ہر حرام کا ناجائز ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے حرام کی اقسام پوچھی، تو حرام کی اقسام ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ کس دلیل سے ثابت ہے۔ اگر دلیل قطعی سے ثابت ہے، جیسے قرآن عظیم سے بالکل صاف آیت سے ثابت ہے، تو اسے حرام قطعی کہتے ہیں۔ اور اگر قرآن سے ثابت ہے لیکن واضح آیت سے نہیں، اس میں علماء کی آراء مختلف ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے، کوئی کہتا ہے یہ مفہوم ہے، اس سے جو حرام ثابت ہوگا حرام ظنی ہوگا۔ اسی طرح حدیثوں سے جو کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ حرمت ظنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات فقہا ایک چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ نہ قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے نہ حدیث سے ہوتی ہے، فقہا یا مجتہد کی نظر میں وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، اس پہ بھی لفظ حرام کا اطلاق کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام ظنی ہے۔ لیکن یہ قرآن اور حدیث کی، جو قرآن کی ابھی میں نے بتایا آیت غیر قطعی ہو، ظنی آیت ہو، اسی طرح حدیث ہے جس سے ظنی مفہوم حاصل ہوتا ہے، جو فقہا حرام قرار دیتے ہیں وہ ان سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے وہ حرام قطعی ہے، قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہو کسی کی حرمت، جس میں فقہا یا مجتہدین کو اپنے رائے دینے کا کوئی ضرورت ہی نہ ہو، یہ سب سے خطرناک۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کی ایسی آیت سے حرمت ثابت ہونا جس میں بعض کہتے ہیں نہیں یہ حرام نہیں ثابت ہو رہا، بعض کہتے ہیں یہ چیز حرام ثابت ہو رہی ہے، اختلاف آ جائے، اس سے جو حرام ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے یہ حرام ظنی کہلاتا ہے، اس حرام قطعی کے مقابلے میں کم۔ اور تیسرا جو فقہا کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں، یہ اس سے بھی درجے میں کم ہوتا ہے۔